السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اسلامبول میں لطفی اور بہادر پاشا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بہادر پاشا سے پوچھتے ہیں تمہاری ولاد کے ساتھ دوستی کبھی کبھار مجھے بھی رشک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بہادر پاشا کہتا ہے میرے سلطان استغفر اللہ، آپ اور وہ حقیقی بھائیوں جیسے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس کا سلطان ہوں، وہ تمہیں وہ بات بتا دے گا جو وہ مجھے نہیں بتا سکتا۔ بہادر پاشا پوچھتے ہیں کیا کوئی بات ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں مقدس امانتیں، کیا اس نے تمہیں ان کے بارے میں کچھ بتایا؟ بہادر پاشا کہتا ہے مقدس امانتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے بہت سے سوالات پوچھے تھے، ظاہر تھا کہ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا۔ سلطان کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرض وظیفہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ بہادر پاشا کہتا ہے میرے سلطان یہ صرف وہی جان سکتا ہے، میں نے اسے پہلے اتنا پرجوش کبھی نہیں دیکھا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا وہ شہرت اور لالچ جو اسے مشتعل کر رہا ہے ایک دن غداری میں بدل سکتا ہے؟ کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ تو بہادر پاشا کہتا ہے ولاد شاید کوئی غلطی کرے اور حتیٰ کہ مجھے بھی دغا دے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کے بجائے مر جانا پسند کرے گا میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان لطفی سے کہتے ہیں ولاد کا سب سے قریبی دوست بھی یہ ناممکن سمجھتا ہے، مگر اس کے باوجود لطفی کہتا ہے میرے سلطان میں اس کے باوجود اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، میں اس کے لیے سر قلم کے خطرے کو بھی قبول کر لوں گا۔ لوگ مجھے اسی لیے پاگل کہتے ہیں اور جب کوئی مجھ سے بھی زیادہ پاگل آ جائے تو میں پہچان لیتا ہوں۔ سلطان بات پلٹتے ہوئے بہادر پاشا سے کہتے ہیں میری تمہیں بلانے کی ایک وجہ ہے بہادر پاشا، اور یہ مہم کے بارے میں ہے۔ بہادر پاشا کہتا ہے شاہی بحریہ آپ کے حکم کے لیے تیار ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ بحیرہ اسود میں انتظار نہ کریں، تاخیر کی وجہ سے وہ منتشر ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے جنگجوؤں کی تلواریں مظلوموں کے لیے امید بنے اور ظالموں کے خلاف ڈٹ جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بہادر پاشا چلا جاتا ہے اور لطفی وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ سلطان غصے میں دیکھتے ہیں اور سر ہلاتے ہیں تو لطفی الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ ادھر شہزادہ مصطفیٰ بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ اس لیے میں اس کی ماں گلشہ اس کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شہزادے کی ہر چیز بکھری ہوئی ہے۔ وہ شہزادے کے پاس بیٹھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا ہے، کیا پریشانی کیونکہ مہم میں تاخیر ہوئی ہے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے میں بابا کے سامنے اپنی قابلیت ثابت کرنے جا رہا تھا۔ بہرحال اب تو گلشہ ایک دم سے کہتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی قابلیت ثابت کریں گے اپنی ذرہ بندی سے؟ جب ہمارے سلطان جنگ کا حکم دیں گے پھر آپ خود کو ثابت کرو گے۔ آپ ایک سپاہی کے بیٹے ہو اور سلطان کے شہزادے، کسی خبر پر پریشان ہونا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ پہلے ہی اپنے بابا کی سب سے عزیز بیٹے ہو، جب ہمارے سلطان باعزت کے بجائے آپ کے ساتھ جنگ پر جائیں گے تو آپ کے خیال میں کل تخت کا مالک کون ہوگا؟ انہوں نے تمام محلوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے، اب اس خوشخبری پر عمل کرنا آپ کے لیے موزوں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک نقشے پہ اشارہ کرتے ہوئے زگنوس پاشا شہاب الدین پاشا کو منصوبہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کرمانیوں پہ حملہ کرنے کے لیے کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں، مگر شہاب الدین پاشا ان کے منصوبے کو سمجھنے کے بجائے بار بار انہیں پکارتے ہیں۔ زگنوس پاشا کا سارا دھیان اس منصوبے پہ ہوتا ہے۔ آخرکار شہاب الدین پاشا بھڑک جاتا ہے اور بول پڑتا ہے محمود پاشا ٹھیک کہتے ہیں، اس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ زگنوس پاشا پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کس بات پر وہ درست ہے؟ تو شہاب الدین پاشا اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے محمود پاشا نے درست کہا تھا، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو بتانی ہے زگنوس، پہلے میری بات سنو۔ انہیں اس لہجے میں بات کرتا ہوا دیکھ کر زگنوس پاشا بھی تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف زینل کچھ آغاؤں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس لیے میں سپاہی دوغان کے چمکتے ہوئے جوتے لے کر وہاں آتا ہے۔ ایک آغا اس سے کہتا ہے یہ رکھ دو، ہم انہیں دے دیں گے۔ جوتوں کو دیکھتے ہوئے زینل کہتا ہے ماشاءاللہ دوغان آغا اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ کیوں نہیں رکھتے آغاؤ؟ کیا آپ ہی گروہ میں نہیں ہو؟ ہمارے پاس سکے نہیں ہیں۔ تو ایک آغا کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو زینل آغا؟ جواباً زینل کہتا ہے ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک ہم خالی ہیں آغا، بازار جانے تک کی سکت بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہم اپنی ریاست کی فتح نہیں چاہتے آغاؤ؟ جانشینی جنگ کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ہمارے سلطان کا نام بلند ہو۔ تو ایک آغا پوچھتا ہے دوغان آغا کیا کریں؟ ہمارے سلطان نے ہی جنگ ملتوی کر دی ہے۔ یہ سن کر دوسرا آغا کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، دوغان آغا خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر زینل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ کرے، مگر زگنوس پاشا کے خلاف کھڑا ہونا جو جنگ کرنا چاہتے ہیں درست نہیں ہوگا۔ زگنوس پاشا ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور جنگ چاہتا ہے، مگر دوغان آغا اس کے ساتھ جھگڑے میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ آپ سب آخری بار بازار میں کب گئے تھے؟ یہی نا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ وقت زگنوس پاشا کے ساتھ جھگڑے کا نہیں ہے آغاؤ۔ تو پہلے والا آغا کہتا ہے زینل آغا اپنی بات کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو زینل کہتا ہے اگر میں ہوتا تو میں زگنوس پاشا کے سائے میں جاتا اور اس کا ساتھ دیتا۔ کیا وہ پاشا جو جانشینی کے ساتھ کھڑا ہے آخرکار جیتے گا نہیں؟ تم بتاؤ۔ سب باری باری کہتے ہیں
ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ انہیں بھڑکانے کے بعد زینل اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ادھر زگنوس پاشا اٹھتے ہوئے شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں، شہاب الدین تم کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ محمود پاشا کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو شہاب الدین پاشا کہتا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی زگنوس، ایک بہت بڑی غلطی۔ یاد ہے تم نے بلغراد میں سب کچھ کمال کے ساتھ منصوبہ بندی کی تھی؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں، بالکل یاد ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتا ہے، سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا تم نے منصوبہ بنایا تھا، سب کچھ سوائے ایک چیز کے، تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا، تم نے اپنے سب سے قریبی دوست اپنے بھائی کو شمار نہیں کیا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جواب میں شہاب الدین پاشا کہتا ہے، میں تمہارے منصوبے پہ بھروسہ نہیں کر سکا اور تم نے میرے بجائے دوغان کے ساتھ منصوبہ ترتیب دیا اور اس لیے میں نے مزید انتظار کیا تاکہ کفار کی فوج مزید قریب ہو سکے۔ زگنوس مجھے تم پہ بھروسہ نہیں تھا، میں نے اس وقت حملہ نہیں کیا جس وقت تم نے مجھے بتایا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا کو بہت دکھ ہوتا ہے مگر وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا مزید کہتا ہے، تمہیں اس لیے برطرف کر دیا گیا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ میں ہوں، مجھے کچھ کہو زگنوس۔ کیا تم کچھ نہیں کہو گے؟ کہو کہ تم کنویں میں میری وجہ سے گرے، میں نے تمہیں اندر دھکیل دیا تھا جیسے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، کہہ دو۔ زگنوس پاشا بس دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کی ہچکی بند جاتی ہے مگر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ جاتے ہیں۔ دروازے پر کچھ دیر رکتے ہیں مگر نہیں بولتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہاب الدین پاشا مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کے پاس کھڑا محمود پاشا سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان سہولیات کی مرمت ہو گئی ہے، لوگ خوش ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، اعلیٰ صدر اعظم، میں نے جو سنا ہے آپ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں، آپ سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ذاتی خزانے سے مدد کرتے ہیں، میں حیران ہوں، کیا آپ اپنے لیے سکے نہیں بچاتے؟ تو محمود پاشا کہتا ہے، میرے سلطان ظاہر ہے بچاتا ہوں، میں نے 10 بوری آٹا اور 5 بوری دال خریدی ہے، مطلب میرے پاس تقریباً 2 سال کا شوربہ اور روٹی ہے۔ یہ سن کر سلطان مسکرا دیتے ہیں اور محمود پاشا کہتا ہے، میرے سلطان اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آج شام دیوان کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، خیر تو ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے، تاہم آپ کے حکم سے جنگ میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہمارے دونوں پاشا جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زگنوس پاشا نے خود کو ثابت کرنے کے لیے جنگ پر اصرار کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے۔ ہم دونوں اسے معاف کر سکتے ہیں اور اسے دکھا سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پائی۔ سلطان کہتے ہیں، تم نے اچھا سوچا، اللہ کامیابی دے۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں تمام پاشا دیوان میں جمع ہوتے ہیں کہ اس لیے میں دربان کی آواز کے ساتھ ہی محمود پاشا وہاں داخل ہوتا ہے اور بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا زگنوس پاشا نہیں آئے؟ مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ ادھر زگنوس پاشا سلطان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، میرے سلطان یہی صورتحال ہے۔ جب محمود پاشا نے اسے دھکا دیا تو شہاب الدین پاشا نے بھی خود کو ایسا کرنے پہ مجبور محسوس کیا۔ سلطان کہتے ہیں، لالا شہاب الدین ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان یہ میدان جنگ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنے منصوبے پہ زیادہ بھروسہ تھا۔ سلطان غصے سے پوچھتے ہیں، آپ کس بھروسے کی بات کر رہے ہیں زگنوس؟ شہاب الدین پاشا نے جو کیا وہ صریح غداری ہے۔ مگر زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان وہ چاہتا تھا کہ فتح جلد از جلد حاصل ہو، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری ریاست کا نام بلند کرنا چاہتا تھا۔ سلطان کہتے ہیں، آپ نے مجھے تب بلغراد میں یہ کیوں نہیں بتایا لالا؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں، مجھے معاف کر دیں سلطان، اگر میں ایسا کرتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ جو غضب میرے اوپر آیا وہی غضب شہاب الدین پاشا پر بھی نازل ہو جاتا۔ سلطان کہتے ہیں، تو نازل ہو جاتا تاکہ وہ اپنی غلطی کی قیمت چکاتا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، پھر آپ کے دونوں لالا آپ سے بہت دور ہوں گے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہو جو آپ کے بارے میں اتنا ہی سوچے جتنا میں سوچتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، میں خود اس دن اور اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکا مگر آپ نے عزت و وقار کے ساتھ عمل کیا۔ لالا مجھے ایک بار پھر آپ کا طالب علم بن کر اچھا لگا۔ آپ اپنے علم، بصیرت اور اپنی دوراندیشی کے ساتھ خوشحال ہوں۔ آپ خوشحال ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ زگنوس پاشا نے ہر چیز برداشت کی، اپنی تذلیل، سلطان سے دور رہنا، اپنی عزت وقار، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شہاب الدین پاشا کو سلطان کے سامنے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان زگنوس پاشا کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی قاسم بے کے پاس آتا ہے اور خط دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ گل پری خاتون کی طرف سے ہے میرے حضور۔ سپاہی کو بھیجنے کے بعد قاسم خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، اسفندیار ملک ریاست کے سردار میرے بابا قاسم، عثمانیوں نے ہار مان لی ہے اور کرمان کی طرف پیش قدمی روک دی ہے کیونکہ سلطان محمد صلیبی جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ 2 اکٹھی جنگوں سے ڈر رہا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تاہم فکر نہ کریں، سلطان کی پائیتخت میں موجودگی ہمارے منصوبوں کو ناکام نہیں کرے گی۔ جیسا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا، جو ضروری ہوا وہ کروں گی۔ میں محمد کو تڑپا دینے والے درد سے دوچار کروں گی، اولاد کو کھونے کے درد سے۔ آپ کی بیٹی گل پری خاتون
ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت گلپری بایزید کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور کینچی سے وہاں رکھے پھول ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ بایزید اس سے پوچھتا ہے کیا آپ پہلے اسلام بول نہیں آئی؟ تو گلپری کہتی ہے یہ میری پہلی بار ہے شہزادی، لیکن میں اس کے بارے میں بہت پڑھتی تھی، قسطنطنیہ اور بازنطین کے بارے میں۔ جب یہ شہر فاتح محمد خان نے استنبول بنایا تو ہم بھی عثمانیوں کی طرف بہت خوش تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غصے میں بایزید کو دیکھتے ہوئے کینچی بند کر لیتی ہے۔ ادھر سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں جانشری کی بالکل بھی فکر نہ کریں میرے سلطان، ایک بار جب آپ کا سایہ ان کے محل سے ٹکرائے گا تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ سلطان شہاب الدین پاشا سے پوچھتے ہیں کیا آپ اب بھی پیش قدمی کی حمایت کرتے ہیں؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں جی ہاں سلطان، مہم پر جانا بہترین انتخاب ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر جانشری اور لیونت اس مہم کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں تو آئیے سچ ولاد سے سنیں۔ دربان آواز لگاتا ہے ولاد تیپش فلاچیا کا ولاد۔ دربان کی یہ کہتے ساتھ ہی ولاد وہاں داخل ہوتا ہے اور سلطان کے سامنے آداب بجا لاتا ہے۔ ادھر گلپری کینچی لے کر پیچھے سے بایزید کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے انشاءاللہ ایک دن میں ایدرنی کے محل میں جا کر اسے دیکھوں گی۔ وہ بالکل بایزید کے قریب ہوتی ہی ہے کہ بہار ایک دم سے وہاں پہنچتے ہوئے آواز لگاتی ہے۔ بہار کی آواز سنتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کینچی گر جاتی ہے۔ کینچی وہاں پڑی ہوئی دیکھ کر بہار پوچھتی ہے گلپری یہ کینچی یہاں کیوں ہے؟ تو گلپری کہتی ہے میں گملوں کے پودوں کے خراب پتے کاٹ رہی تھی، یہ بھی نیچے گری ہے۔ بہار اس سے کہتی ہے ارے ہوشیار رہا کرو، میں نہیں چاہتی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ بایزید یہ تمہاری پٹیاں بدلنے کا وقت ہے، چلو۔ یہ کہتے ساتھ وہ بایزید کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ولاد کھڑے ہو کر سلطان سے کہتا ہے شہنشاہ کو منوس نے ترتیب دیا سلطان معظم پادری جان کے ذریعے، اب مقدس امانتیں اس کے پاس ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں پوپ کو مقدس امانتیں نہیں ملی، ایسا ہی ہے نا ولاد؟ تو ولاد کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پادری کا گلا گھونٹ دیا جسے پوپ نے یہاں بھیجا تھا۔ سلطان محمود پاشا سے کہتے ہیں آپ نے سنا ہے محمود پاشا، بہادر پاشا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بہادر پاشا کہتا ہے اب مہم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے ڈول بجائے جائیں، جانشری تلواروں سے لیس ہوں، شاہی مہم مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔ محمود پاشا پوچھتا ہے میرے سلطان ہماری مہم پونٹس کے لیے ہے یا کرمان کے لیے؟ تو سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں شیر اب کھڑا ہو گیا ہے، کس کا شکار کرنا ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی تفصیل ہے۔ شہاب الدین پاشا اور زگنوس پاشا بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا